الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ ناظرین کرام، پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہباز نقشبندی ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے آمد رمضان المبارک۔ رمضان شریف کے فضائل کے حوالے سے، رمضان المبارک کے آمد کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیں میں اپنے اس پروگرام میں آئے ہوئے اپنے مہمانان گرامی کا آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ میری اس پروگرام میں آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق عزیز سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی رحمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو ماہ رمضان المبارک کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یہ دعا کریں کہ سارا سال ہی ماہ رمضان المبارک ہی رہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی رحمتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین، جب رمضان المبارک شروع ہوگا تو لوٹ سیل لگ جائے گی۔ کیا لوٹ سیل لگ جائے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ماہ رمضان المبارک میں انسان جو چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اگر کسی نے رحمت حاصل کرنی ہے تو وہ اس ماہ رمضان المبارک میں رحمت حاصل کرے، کسی نے برکت کو حاصل کرنا ہے وہ اس ماہ رمضان المبارک میں برکت کو حاصل کرے، کسی نے مغفرت حاصل کرنی ہے وہ اس ماہ رمضان المبارک میں برکت حاصل کرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان اس ماہ رمضان المبارک میں جو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرے۔ جی ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیں میں اپنے مہمانان گرامی سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی رضا صاحب سے آپ فضائل رمضان کے حوالے سے مزید ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی علامہ صاحب۔ بے شک رمضان المبارک کے کثیر فضائل ہیں جن کو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان ہمیں بطور نعمت کے عطا کیا ہے، بے شک کہ رمضان مبارک وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بے شک جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان مبارک کی فضیلت میں سے ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے رمضان مبارک کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس کا ذکر رب کائنات نے قرآن کے اندر صراحتاً ذکر فرمایا۔ باقی مہینوں کا ذکر رب کائنات نے نہیں کیا، مگر رمضان مبارک کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ اس کا ذکر رب کائنات نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اس کا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور رمضان مبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، کہ جس طرح لوہار بھٹی کے اندر لوہے کے زنگ کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور لوہے سے جلا کر لوہے سے اوزار وغیرہ کوئی مشینی پرزہ وغیرہ بناتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جب گناہگار بندے، اللہ کے گناہگار بندے جب اس کے اندر روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور استغفار وغیرہ کرتے ہیں، تو رب کائنات ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کہ جس طرح لوہار لوہے سے زنگ کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک گناہگاروں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، بے شک سبحان اور نیکوکاروں کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو سامعین، رمضان مبارک کے بہت فضائل ہیں، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث پاک سے کریں کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
رمضان مبارک سے پہلے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن کے اندر سرکار نے ایک صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے ایک دن پہلے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں, رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں اور اس کا قیام, اس کی راتوں کا قیام نفل ہے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو رمضان مبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا خطبہ کے اندر, فرمایا کہ صحابہ اس مہینے کے نفل کا ثواب دیگر مہینے کے فرضوں کے برابر, ایک فرض کے برابر, اور فرض کا ثواب دیگر مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا کہ صحابہ رمضان صبر کا مہینہ ہے, کہ رمضان مبارک صبر کا مہینہ, کہ بندہ روزہ رکھتا ہے, بھوک پیاس سے صبر کرتا ہے, سارا دن بھوکا رہتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ رمضان غمخاری کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر رب کائنات رزق کو بڑھا دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ افطاری کا ثواب, جو روزہ افطار کراتا ہے تو افطاری کا ثواب رب کائنات اتنا عطا فرماتا ہے کہ جو روزہ افطار کراتا ہے رب کائنات اس کو بخش دیتا ہے, اور اس کو اور روزہ افطار کرنے والے دونوں کو رب کائنات برابر ثواب عطا فرماتا ہے. کہ جو روزہ افطار کرتا ہے اور جو روزہ افطار کراتا ہے دونوں کو رب کائنات برابر ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں, ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کی وسعت نہیں رکھتے. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ فرمان ان کے لیے ہے کہ جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائیں, یہ ثواب ان کے لیے ہے کہ اس کو اور روزہ افطار کرانے والے دونوں کو, روزہ رکھنے والے کو اور روزہ افطار کرانے والے دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو رب کائنات بروز قیامت اس کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ, ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے, اور دوسرا بخشش کا ہے, مغفرت کا ہے, اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. اور آخر میں سرکار نے فرمایا کہ صحابہ, اے میرے غلاموں, اے میرے صحابہ, اس مہینے کے اندر اپنے غلاموں پر, اپنے نوکروں پر تخفیف کرو, یعنی کہ ان سے کام تھوڑا لو. دیگر مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں ان سے کام تھوڑا لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. تو سرکار نے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور رمضان کی فضیلت بیان کی. تو پتہ چلا رمضان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ رمضان کے اندر گناہ گاروں کے گناہوں کو رب کائنات بخش دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام, آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ صاحب نے بڑے ہی خوبصورت آواز میں, بڑے ہی خوبصورت انداز میں علمی گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان المبارک کو بڑی رحمتوں سے نوازا. جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور جو بندہ اس روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو برابر اجر عطا فرماتا ہے. ناظرین, یہ وہ مہینہ آ رہا ہے ماہ رمضان المبارک جو تمام مہینوں کا سردار ہے. اس ماہ میں قرآن نازل ہوا, اسی ماہ میں تورات نازل ہوئی, اسی ماہ میں انجیل نازل ہوئی, اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے, اور اسی ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 11 ماہ جنت کو سنوارا. اللہ تبارک و تعالی نے 11 ماہ جنت کو سنوارا, خوبصورت بنوایا اس ماہ رمضان المبارک کے لیے. اس ماہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جی ناظرین, اب ہم رمضان المبارک کے حوالے سے, رمضان المبارک کی خصوصیت کے حوالے سے مفتی صاحب سے رہنمائی لیں گے. جی مفتی صاحب, آپ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت پر ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں کون سی عبادت کرنی چاہیے, کون سا ذکر اذکار کرنا چاہیے, اس ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت کیا ہے؟ جی قبلہ پیر صاحب, آپ نے بہت ہی اچھا یہ پروگرام انعقاد کیا کہ اس ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی خصوصیات اور اس کی عظمت اور شان کا اظہار, تاکہ لوگوں کو اس سے اویئرنیس حاصل ہو
جی اللہ پاک آپ کو مزید وسعتیں عطا فرمائے اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ ماہ مبارک وہ عظیم الشان ماہ مبارک ہے جس کی عظمت اور شان کو خالق کائنات نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ بے شک فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان، اس میں ہم نے عطا کیا قرآن، اور قرآن جو ایک لا کی حیثیت رکھتا ہے، عالمگیر لا، جس نے بھی کوئی رہنمائی، امن، سکون، جو کچھ بھی لینا ہے اس دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے قرآن سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ دوسری عظمت بیان کی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اس کے اندر خالق کائنات نے روزے فرض کیے، جی یہ ایک اور عظمت شان بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے اس ماہ مبارک کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں ہر رات خالق کائنات یہ صدائیں بلند فرماتا ہے، رات کو 3 مرتبہ یہ صدا لگاتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا اللہ اکبر، میں اسے عطا کروں، سبحان اللہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، بے شک، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں۔ اور اسی طرح پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ صدا بلند کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اس ہستی کو قرض حسنہ دے جو پورا پورا عطا کرنے والی ہے، جو اتنا عطا کرنے والی ہے کہ جس کے خزانوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اس کے خزانے جو ہیں وہ ہمیشہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا ہے کوئی جو اسے وہ قرضہ دے، قرض حسنہ اس ذات کو، تو اب ذرا اندازہ لگائیں جو رب کو قرضہ دے اور رب پھر اس کا قرضہ کیسے ادا کرے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح ہر دن کے اندر اس ماہ مبارک کے ہر دن میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ خالق کائنات 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے افطاری کے وقت، اور جب شب جمعہ آتی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس کے اندر خالق کائنات نے ہر ساتھ ہر لمحے کے اندر 10 لاکھ انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے، مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جب اس کے آخری رات آتی ہے تو اس کے اندر خالق کائنات جو ہے وہ پورے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کی اس نے بخشش کی ہوتی ہے، روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ، جمعۃ المبارک کے دن ہر لمحے میں 10 لاکھ، تو جتنی تعداد یہ ساری بنتی ہے، فرمایا اس سب کے برابر خالق کائنات جو ہے وہ آخری دن اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اندازہ لگا لیں اس کی خصوصیت، 5 خصوصیت سرکار نے فرمایا ایسی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی، اس امت محمدیہ کو وہ خصوصیت عطا کی گئی۔ ان میں فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک کو عنبر و کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دوسری فرمایا کہ افطاری کے وقت جو ہے وہ فرشتے اس امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تیسری خصوصیت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر خالق کائنات اس ماہ مبارک کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، وہ لوگوں پر حاوی نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر ان کا داؤ پیچ نہیں چل سکتا۔ پھر بھی جو لوگ گناہوں کے کام کاج کرتے ہیں یہ عادت کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں، جب انسان کی عادت بن جائے، کہتے ہیں نا سارے جاوے تے عادت جاوے، تو وہ ماحول بن جاتا ہے کہ جب ہم سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں تو پھر بھی ہم اسی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمیں شیطان، کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سرکار نے اس کی چوتھی خصوصیت بیان فرمایا کہ اس کے اندر خالق کائنات جو ہے وہ جنت کو آراستہ کر دیتا ہے، اور جنت سے یہ فرماتا ہے کہ بہت جلد میرے نیک و صالح بندے وہ تیری طرف منتقل ہونے والے ہیں، مصیبتوں اور مشقتوں سے چھٹکارا پا کر۔ تو خالق کائنات جنت کو یہ خوشخبری دیتا ہے، تو اندازہ لگا لیں اس آدمی کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی 5ویں خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خالق کائنات جو ہے وہ آخری شب کے اندر ان کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے، بے شک لوگوں کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے، جیسے پیچھے سرکار نے فرمایا کہ آخری دن جو ہے وہ پورے مہینے کے برابر بخش دیتا ہے لوگوں کو، اس تعداد کے برابر۔ تو یہاں بھی جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ آخری شب، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیلۃ القدر کی رات ہے وہ؟
सरकार ने फरमाया नहीं, लैलतुल क़द्र नहीं, फरमाया जब कोई मजदूर अपना काम करता है, जब वो काम मुकम्मल करता है तो फिर उसे मजदूरी दी जाती है। तो सरकार ने फरमाया कि इसी तरह जब ये मजदूरी, ये एक मजदूरी है, मेहनत है, पूरा महीना इंसान मुसलमान मेहनत करता है, तो उसकी मजदूरी मुकम्मल होने पर, यानी वो चांद रात जिसे हम लाभ में गुजार देते हैं जी, चांद रात आ गई, मार्केटों में बाजारों में निकल गए, शॉपिंग हो रही है और जो है बेहयाई का बाजार गर्म हो जाता है, हालांकि ये वो अजमत वाली रात है जिस रात के अंदर खालिक कायनात हमें हमारी पूरे महीने की मेहनत का फल अता फरमाता है। तो अंदाजा लगा लें इतनी सारी खुसूसियात खालिक कायनात ने इस माह मुबारक के अंदर उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाई और सरकार की वजह से सब कुछ ये अता हुआ। तो खालिक कायनात हमें इस माह का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ लेने की भी तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह रमज़ानुल मुबारक में अपनी महबूब की उम्मत को 5 चीज़ें ऐसी अता की जो इनसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं हुई। तो आपने समाअत फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहरुस सब्री व शहरुल मसाइब, ये सब्र का महीना है, रमज़ानुल मुबारक सब्र का महीना है और सब्र का अजर जन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरुल मसाइब, और ये खैर खैर का महीना है, इसमें सदका खैरात, हमदर्दी, रंजो मलाल, और ये इसार का महीना है। इस माह रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी रहमतों और फजीलतों से नवाजा। नाज़रीन किराम, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। एक मरतबा फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।